ان سے یہ کیوں کہا گیا کہ آپ لوگ اسلام لائیں یا جزیہ دیں یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں؟ یہی چیز اصل میں بہت بڑی غلط فہمی کا باعث بن گئی ہے. مغربی دنیا، امریکہ، برطانیہ، اسرائیل، باقی یہ سب لوگ اسی نوعیت کی پرسیکیوشن تو کر رہے ہیں نا، آپ مانتے ہیں؟ بہت جگہوں پر اس طرح نوعیت کی پرسیکیوشن ہوتی ہے. اسرائیل کی تو ہمیں مثال نہیں دینی چاہیے، اس لیے کہ وہ تو ظلم و عدوان اپنے وجود کے لحاظ سے ظلم و عدوان ہے. مسلمان حق پہ ہوں اور وہ فضائے بدر پیدا کریں تو کیا فرشتے ان کی نصرت کے لیے نہیں آ سکتے؟ یقین رابطے کے بغیر اللہ کی نصرت نہیں آتی، ورنہ یہ ٹیپو سلطان کے لیے آنی چاہیے تھی، ملا عمر کے لیے آنی چاہیے تھی، امام شامل کے لیے آنی چاہیے تھی، انور پاشا کے لیے آنی چاہیے تھی، یہ عبد الکریم ریفی کے لیے آنی چاہیے تھی، یہ مہدی سوڈانی کے لیے آنی چاہیے تھی. کب آئی ہے؟ بات سب کیا 10 سال میں، 20 سال میں، 30 سال میں، 100 سال میں وہ نوبت آ سکتی ہے کہ وہ شرائط پورے ہوں جو آپ بیان کر رہے ہیں؟ اس سے بہت پہلے آ سکتی ہے اگر آپ قبل از وقت جہاد کرنے کے بجائے استعداد کی طرف توجہ کریں. ہم صاحب، آپ نے بھی یہ فرمایا پچھلے پروگراموں میں کہ آپ جہاد کو فرض سمجھتے ہیں، صرف دفاعی جہاد کو نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کہ اقدامی جہاد کو بھی آپ شرائط کے ساتھ لازمی اور فرض سمجھتے ہیں، اور آپ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ظلم و عدوان کے خلاف جہاد کیا جا سکتا ہے یا جہاد فرض ہے. تو یہ جو خود قرآن میں اللہ نے شرک کو سب سے بڑا ظلم قرار دیا ہے اور اس کو عدوان قرار دیا ہے، تو شرک کو مٹانے کے لیے اور مشرکین کے خلاف اور ملحدین کے خلاف جہاد اور دنیا سے اس کو ختم کرنے کے لیے یہ ہر انسان کا فرض نہیں بن جاتا کہ اس کے خلاف جہاد کرے؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا. میں چند چیزوں کی اور بھی وضاحت کر دوں اس معاملے میں. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جہاد فرض ہے تو فرضیت کے شرائط اور ہیں. جہاد ہو سکتا ہے، اس کا جواز پیدا ہو گیا ہے، اس کے شرائط الگ ہیں. یہ جو عام طور پر کہہ دیا جاتا ہے کہ جہاد فرض ہو گیا ہے، جہاد فرض کب ہوتا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پر جو جہاد فرض کیا گیا تھا اس کے بارے میں بھی قرآن مجید نے وضاحت کر دی ہے بعض جگہوں کے اوپر کہ اب وہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے جس میں یہ ایک درجہ فضیلت ہے، یہ فرض نہیں رہا ہر شخص پر. ہر شخص پر ایک حکم فرض کر دیا جائے، لوگ اس کے پابند ہو جائیں، آپ ہر چیز کو چھوڑ کر اس کے لیے نکل کھڑے ہوں. بالکل ایسے ہی جیسے مثال کے طور پر قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جمعے کی اذان ہو گئی ہے تو آپ اپنے کاروبار چھوڑ دیجئے، بیع و شراء کو چھوڑ دیجئے اور مسجد میں آ جائیے. یہ صورتحال کب پیدا ہوتی ہے اس کو بھی کسی وقت تفصیل سے دیکھ لینا چاہیے، یعنی اس کے حدود شرائط کیا ہیں، کب اس کا جواز ہوتا ہے، کب یہ لازم ہو جاتا ہے، کب اگر آدمی اس میں شرکت نہ کرے تو وہ اللہ کے ہاں مسئول یا جواب دہ قرار پاتا ہے یا اس کی بنیاد پر اس کو مجرم قرار دیا جا سکتا ہے. تو اس کی تفصیلات الگ ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہر صورت میں آپ یہ کہہ دیں کہ جہاد فرض ہو گیا ہے. جو باتیں میں نے عرض کی ہیں اس میں سب سے پہلی چیز جس کو ہمیشہ ملحوظ رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم یہ طے کریں گے کہ جہاد کب کیا جا سکتا ہے، کس کے خلاف کیا جا سکتا ہے. آپ جہاد کی غایت یا اس کا مقصد کس چیز کو قرار دیں گے، یعنی یہ بہت سی تفصیل طلب بحثیں ہیں. وہ اگر آپ ان کو چھیڑیں گے تو میں ان کے بارے میں بھی اپنا نقطہ نظر بیان کر دوں گا. میں جب یہ کہتا ہوں کہ جہاد ظلم و عدوان کے خلاف کیا جا سکتا ہے تو ظلم کا لفظ قرآن مجید میں 2 مفاہیم میں استعمال ہوتا ہے. ایک ظالم نے نفس ہی کے معنی میں، یعنی آدمی نے اپنی جان پر ظلم ڈھایا ہے، یہ آخرت کے حوالے سے بولا جاتا ہے. میں جب شرک کا خدا نخواستہ ارتکاب کرتا ہوں، میں کفر کا ارتکاب کرتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں سرکشی اختیار کر لیتا ہوں تو میں ظالم نفسی ہوتا ہوں، میں اپنی جان پر ظلم ڈھاتا ہوں. چنانچہ آپ نے قرآن مجید کے اکثر ترجموں میں یہ دیکھا ہوگا کہ اس طرح وہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے بن گئے. تو اپنی جان پر ظلم ڈھانے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنے لیے جہنم کا اہتمام کر لیا ہے. نہیں، جس ظلم اور عدوان کے خلاف جہاد کو آپ بھی فرض یا جائز قرار دیتے ہیں وہ کون سا؟ وہ ظالم لغیرہ ہی ہے، یعنی جب کسی دوسرے کے اوپر کوئی شخص ظالم بن کے مسلط ہونے کی کوشش کرتا ہے، کسی نے کسی کی آبرو لوٹ لی ہے، کسی نے کسی گھر پر حملہ کر دیا ہے، کسی نے کسی کے خلاف کوئی زیادتی کر دی ہے، تو ظالم آپ بولتے ہیں نا فلاں شخص نے فلاں پر ظلم کیا ہے، یہ وہ ظلم ہے. ظلم اور عدوان، اس کے لیے قرآن مجید یہ دونوں لفظ استعمال کرتا ہے. لیکن شرک اور کفر کو تو اللہ نے قرآن میں ظلم عظیم قرار دیا ہے. یہ وہ ظلم ہے جو انسان اپنی جان پر ڈالتا ہے. جو لوگ عربی زبان سے اور اس کے اسالیب سے اور قرآن مجید کی تصریحات سے واقف نہیں ہیں وہ اس کو الگ الگ نہیں دیکھتے. یعنی وہ ظلم جو انسان اپنی جان پر ڈھاتا ہے اس کا معاملہ خدا کے ساتھ ہے. شرک کے لیے، کفر کے لیے، سرکشی کے لیے، استکبار کے لیے جو وہ خدا کے مقابلے میں اختیار کرتا ہے، جب آدمی اللہ تعالیٰ کی عدالت میں جائے گا تو وہاں وہ ظالم نے نفس سے ہی قرار پائے گا. یعنی اس نے اپنی جان پر ظلم ڈھایا ہے، اپنی جان پر ظلم کیا ہے، اس کا نتیجہ اس کو وہاں بھگتنا ہوگا. پھر حضور کے دور میں جو مختلف وہاں کافروں کی حکومتیں تھیں، مشرکین کی حکومتیں تھیں، یہود و نصارہ کی سلطنتیں تھیں، وہ تو پھر اس حساب سے اپنے اوپر ظلم ڈال رہے تھے نا.
حضور نے ان کو خط کیوں لکھے، ان سے یہ کیوں کہا گیا کہ آپ لوگ اسلام لائیں یا جزیہ دیں یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں؟ یہی چیز اصل میں بہت بڑی غلط فہمی کا باعث بن گئی ہے. اگر آپ اس زمانے کی تحریکوں کو دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ احیائی تحریکیں کس کس جگہ سے استدلال کرتی رہی ہیں. آپ موجودہ زمانے میں جو لوگ مجاہدین کی حیثیت سے سامنے آئے ہیں ان کی تحریریں پڑھیں، ان کی تقریریں سنیں، تو اصل میں یہی غلط فہمی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ تھوڑا سا موقع دیجئے تاکہ ہم اس کی زیادہ تفصیل کر کے لوگوں کو بتا سکیں کہ اصل میں مسئلہ کیا ہوا ہے. دیکھیے، بات یہ ہے کہ دنیا میں دو طرح کے جرائم کا ارتکاب کیا جاتا ہے. ایک وہ جرائم ہے جو ہم دوسرے انسانوں کے خلاف کرتے ہیں. کسی نے چوری کر لی، کسی نے ڈاکہ ڈال دیا، کسی نے کسی کی آبرو لوٹ لی. اسی طرح ایک ملک دوسرے ملک پر چڑھ دوڑا، ناجائز طور پر آپ نے کسی کی سلطنت پر قبضہ کر لیا، آپ نے دوسرے لوگوں کو محکوم بنانے کی صحیح کی. اس طرح کے بہت سے مظالم ہیں جو انسان دوسروں پر کرتے رہتے ہیں، انفرادی حیثیت میں بھی ہم روز دیکھتے ہیں، اجتماعی حیثیت میں بھی. ایک نوعیت یہ ہے. ان جرائم کے بارے میں مجھے اور آپ ہر ایک کو حق حاصل ہے کہ ہم دوسرے کو سزا دیں. اس کے لیے عدالتیں قائم ہوتی ہیں، ان عدالتوں میں قوانین بنتے ہیں، پارلیمنٹ اسی کی بنیاد پر قانون سازی کرتی ہے، بادشاہ بھی اس کے معاملے میں قانون سازی کرتے رہے ہیں. اب بھی دنیا کا سارا نظم اس کو قبول کرتا ہے. یعنی عدالتیں قائم ہوتی ہیں تو آپ ڈاکو کو سزا دیتے ہیں، عدالتیں قائم ہوتی ہیں تو آپ ان کے ذریعے سے چور کو سزا دیتے ہیں. اس طرح آپ ان تمام جرائم کی سزا دینے کا حق رکھتے ہیں. دنیا میں ایک جرم وہ ہے جو کسی ریاست کے اندر ہو گیا. ایک ڈاکہ ڈالنے والے نے ڈاکہ ڈالا، چوری کرنے والے نے چوری کی، کسی نے کسی کو کوئی نقصان پہنچا دیا، تکلیف پہنچا دی، قتل کر دیا. ایسے تمام ہم ملک کے اندر بھی وہ نہیں کرتے، نہ چور کو چوری کی سزا ملتی ہے، نہ ڈاکو کو ڈاکے کی سزا ملتی ہے، لیکن چلو پھر بھی ایک قانون اور ایک ریاست موجود ہے. لیکن عالمی سطح پہ تو نہ کوئی ایسی عدالت ہے، نہ کوئی ایسا ادارہ ہے کہ جس میں جا کے ہم کسی ظالم ملک کو، ظالم حکومت کو یا ظالم ریاست کو سزا دے سکیں. میں وہی گزارش کر رہا تھا کہ جب آپ ریاست کے اندر کسی جرم کا ارتکاب دیکھتے ہیں تو عدالتوں کی طرف جاتے ہیں تاکہ وہ سزا دیں. جب قومیں ظلم کا ارتکاب کرنے پر اتر آئیں، ایک قوم اپنے اقتدار کے نشے میں دوسری قوم پر چڑھ دوڑے، اس کے خلاف زیادتی کرے، یا جس طرح ہم اس سے پچھلے پروگراموں میں جائزہ لے چکے ہیں کہ اسرائیل کا ناسور گاڑ دیا گیا، کشمیر میں آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے کس نوعیت کی زیادتی ہو گئی، اور بہت سے مقامات ہیں جس میں قومیں قوموں پر زیادتی کا ارتکاب کرتی ہیں. اس طرح کی نوعیت ہے جس میں جنگ کا جواز پیدا ہوتا ہے. یعنی ہمارے ہاں جہاد کا لفظ استعمال ہوتا ہے یا قتال کا لفظ استعمال ہوتا ہے، دنیا میں بھی آخر جنگ کے جواز کی بحث چھڑتی ہے نا، دنیا کے قانون میں چھڑتی ہے. اقوام متحدہ بھی ایک خاص موقع کے اوپر اس کی اجازت دیتی ہے. دنیا کا ضمیر بھی اس چیز کو بعض اوقات گوارا کرتا ہے کہ جنگ کا آغاز کر دیا جائے. تو جنگ یعنی آپ نے کسی دوسری قوم کے خلاف اقدام کا فیصلہ کر لیا ہے. یہ اقدام جو آپ کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، یہ بھی اصل میں جرائم کی سزا دینے کے لیے کیا جاتا ہے. یعنی اس کا جواز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوتا. اگر فرض کیجئے کہ کوئی قوم بغیر جواز کے کسی دوسری قوم پر چڑھ دوڑے تو عالمی ضمیر بھی اس کو ملامت کرتا ہے اور انسان بھی اس کو گوارا نہیں کرتا. لیکن جس وقت جواز پیدا ہو جاتا ہے، کسی قوم کے ظلم، کسی قوم کے عدوان کو آپ متعین کر لیتے ہیں، تو پھر آپ اس کے خلاف ارتکاب کرتے ہیں. یہ جو آپ کی طرف سے اقدام ہے، یہ اقدام دنیا میں بھی مانا جاتا ہے، ہمارے دین میں بھی مانا گیا ہے. یعنی ہمارے دین میں اس اقدام کو نہ صرف یہ کہ جائز قرار دیا گیا ہے، بلکہ بعض موقعوں پر، جس طرح آپ نے پہلا سوال کیا تھا تو میں نے اس کے جواب میں عرض کیا تھا، فرض بھی کر دیا گیا ہے. اس کی ایک بڑی واضح مثال یہ ہے کہ کسی جگہ پر اگر مسلمانوں کے خلاف پرسیکیوشن کا اقدام ہوتا ہے، ان کو ان کے مذہب سے بالجبر روکا جاتا ہے کہ وہ اس پر عمل کر سکیں، جس کی ایک بڑی مثال کمیونسٹ ممالک ہے. اس وقت بھی دنیا میں موجود ہے جہاں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ مسجد نہیں بنا سکتے. صرف کمیونسٹ ممالک نہیں بلکہ اور بھی بہت ساری مثالیں اس وقت بھی مغربی دنیا میں موجود ہیں کہ مسلمانوں کو ان کے مذہب پہ عمل سے روکا جا رہا ہے. جاوید صاحب، یہ وقفے سے پہلے آپ بتا رہے تھے کہ اگر ریاست ظلم کرے، پرسیکیوشن کرے، آپ نے کمیونسٹ ریاستوں کی مثال دے دی، لیکن اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں کسی جگہ پہ مسلمانوں کے مساجد میں مینار پہ پابندی، کسی جگہ حجاب پہ پابندی، کسی جگہ توہین کی جاتی ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو آپ کیا نہیں سمجھتے کہ ان حالات میں پھر فرض بن جاتا ہے مسلمانوں پہ ان ریاستوں کے خلاف جہاد؟ جی، میں یہی گزارش کر رہا تھا کہ اگر کسی جگہ پرسیکیوشن ہو رہی ہے، آپ کے بنیادی حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، یہ بنیادی حق ہے انسان کا کہ وہ جس مذہب کو، جس نقطہ نظر کو چاہے اختیار کرے، اس پر عمل پیرا ہو. تو اس کی کچھ مثالیں آپ نے دیں جو اس وقت مغربی دنیا میں سیکولر ممالک میں ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ آپ اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی نہیں رکھتے، آپ کی بعض مذہبی علامتوں پر پابندی لگائی جاتی ہے. تو یہ بھی پرسیکیوشن کی ایک قسم ہے. لیکن کمیونسٹ دنیا میں تو یہ پرسیکیوشن اس انتہا کو پہنچی اور اس وقت بھی بعض ممالک میں موجود ہے.
اگرچہ ہم ان سے دوستی کا دم بھرتے ہیں، جہاں پر آپ مسجد نہیں بنا سکتے، آپ قرآن مجید کی اشاعت نہیں کر سکتے، آپ حج کے لیے آزادانہ نہیں جا سکتے. یہ جو پرسیکیوشن ہے یہ جب وہاں ہوئی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی، سرزمین عرب میں ہوئی، تو تب قرآن مجید نے یہ کہا ما لکم لا تقاتلون، تم کیوں نہیں نکلتے کہ ان لوگوں کے خلاف جہاد کرو، چونکہ اس وقت سلطنت قائم ہو چکی تھی، مسلمانوں کی ریاست موجود تھی. تو ظلم اور عدوان کی سب سے زیادہ نمایاں قسم وہ ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس طاقت ہو تو آپ پر جہاد فرض ہو جاتا اچھا، اب یہ ہے کہ موجودہ دنیا میں مغربی دنیا، امریکہ، برطانیہ، اسرائیل، باقی یہ سب لوگ اسی نوعیت کی پرسیکیوشن تو کر رہے ہیں نا، آپ مانتے ہیں؟ بعض جگہوں پر اس طرح کی پرسیکیوشن ہوتی ہے. اسرائیل کی تو ہمیں مثال نہیں دینی چاہیے، اس لیے کہ وہ تو ظلم و عدوان اپنے وجود کے لحاظ سے ظلم و عدوان ہے. ہاں، یعنی اس کا وجود ہی ایک ناجائز وجود تھا. اور آپ یہ بھی مانتے ہیں، اور اس کی آپ نے مثال بھی دی کہ اس موقع پہ پھر قرآن آ کے وما لکم لا تقاتلون، قرآن مجید حکم دیتا ہے. اچھا، تو آپ اب کیوں فتویٰ نہیں دیتے جہاد کا، اور حکم کیوں نہیں دیتے؟ جی میں وہی گزارش کر رہا تھا کہ جس وقت یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو یہ وہ چیز ہے جس کو میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن مجید ظلم و عدوان کے خلاف جہاد کی ہدایت کرتا ہے. لیکن اس کے پھر شرائط و حدود ہیں. میں انہی شرائط و حدود کی طرف پچھلے پروگراموں میں توجہ دلاتا رہا ہوں، اور ہمیشہ سے توجہ دلا رہا ہوں. یعنی یہ حکم کس کو دیا گیا ہے؟ پہلی بات میں نے ہمیشہ یہ عرض کی ہے کہ یہ حکم مسلمانوں کو بحیثیت مجموعی دیا گیا ہے. وہ فیصلہ کریں گے کہ کیا اب اس وقت وہ نوبت آ گئی ہے کہ جس کے بعد ہمیں تلوار اٹھا لینی چاہیے، بندوق اٹھا لینی چاہیے. پھر یہ کہ طاقت کا تناسب کیا ہے، کیا اس وقت اس کا امکان ہے کہ ہم فتح پا سکیں. 3 صورتیں ہوتی ہیں. آپ کو اطمینان ہوتا ہے کہ آپ فتح پا لیں گے، آپ کی اتنی طاقت ہے، اللہ کی نصرت شامل حال ہوئی تو آپ فاتح ہوں گے. دوسری یہ ہے کہ آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ معاملہ برابر سرابر ہے، تو چلیے اللہ کے بھروسے پر اقدام کر کے دیکھ لیتے ہیں. تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی نسبت تناسب ہی نہیں ہے. تو اس طرح کے موقعوں کے اوپر نہ صرف یہ کہ یہ فرض نہیں ہوتا، بلکہ بعض موقعوں پر اس طرح کا اقدام غلط اقدام قرار پا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو بھی ایسے موقعوں پر روکا. اس سے پھر وہ سوال ہے کہ جاوید صاحب کہ کیا جنگ بدر کے موقع پہ یہ جو کچھ آپ بیان فرما رہے ہیں، کیا یہ سب کچھ موجود تھا؟ طاقت کا یہ تناسب، اس میں کیا شک ہے؟ قرآن مجید نے اس کو باقاعدہ موضوع بنایا سورہ انفال کے آخر میں، اور اس میں بیان کیا ہے کہ صحابہ کرام السابقون الاولون وہ بہترین قدسی صفات لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا، چونکہ ان کے ایمان کی کیفیت بہت غیر معمولی تھی، ان کے مابین خدا کا پیغمبر موجود تھا، تو فرمایا اس موقع پر 1 اور 10 کی نسبت سے میری نصرت آتی تھی. اور پھر فوراً بات کہا کہ الان خفف اللہ عنکم، اب اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری کو کم کر دیا ہے تم پر، کیونکہ تمہارے اندر اس نے ذوف محسوس کیا ہے. تعداد بڑھ گئی ہے، لیکن اخلاقی لحاظ سے، تقوی کے اعتبار سے، اللہ کے ساتھ تعلق کے اعتبار سے وہ لوگ اس سطح پر نہیں رہے جس سطح پر لیکن موجودہ آج کے حالات میں اگر مسلمان حق پہ ہوں اور وہ فضائے بدر پیدا کریں تو کیا فرشتے ان کی نصرت کے لیے نہیں آ سکتے؟ یقین اگر وہ اس کے شرائط پورے کریں گے. یعنی یہ نہیں ہے کہ میں اور آپ اٹھ کھڑے ہوں، مختلف جتھے بنا کے اٹھ کھڑے ہوں، مسلمان ایک دوسرے کے خلاف لڑنا شروع کر دیں. یہ اس وقت ہوگا جب مسلمان بحیثیت مجموعی فیصلہ کریں گے، ان کا نظم اجتماعی فیصلہ کرے گا کہ اب ہمیں جنگ کرنی ہے. یہ فیصلہ کرنے سے پہلے وہ اپنی طاقت کا جائزہ لیں گے، کیا نسبت تناسب ہے اس کی، ظاہر ہے اس میں اجتہاد کریں گے. اجتہاد غلط بھی ہو سکتا ہے، اجتہاد صحیح بھی ہو سکتا ہے. اپنی طرف سے کوشش کریں گے کہ اس اصول کو سامنے رکھ کر جو اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں بیان کیا ہے وہ اپنی طاقت کا نسبت تناسب دیکھ لیں. یہ کرنے کے بعد اگر وہ حق پر ہوں گے اور میدان میں اتریں گے تو توقع کرنی چاہیے کہ اللہ ان کی مدد کرے گا. لیکن اللہ کی نصرت کا یہ ضابطہ ہے، اس ضابطے کے بغیر اللہ کی نصرت نہیں آتی. ورنہ یہ ٹیپو سلطان کے لیے آنی چاہیے تھی، ملا عمر کے لیے آنی چاہیے تھی، امام شامل کے لیے آنی چاہیے تھی، انور پاشا کے لیے آنی چاہیے تھی، یہ عبد الکریم ریفی کے لیے آنی چاہیے تھی، یہ مہدی سوڈانی کے لیے آنی چاہیے تھی. کب آئی ہے؟ بہت سارے کے لیے آ گئی ہے. ٹیپو سلطان نے بھی ان کو سبق پڑھا دیا، ملا عمر نے بھی ان کو سبق پڑھا دیا. کچھ بھی نہیں ہوگا. دیکھیے بات یہ، اس وقت آپ ایک خواب دیکھ رہے ہیں. جو کچھ افغانستان میں حملہ کرنے کے بعد ہوا تھا وہ ہم سب نے دیکھا تھا. نہیں، خواب اس نہیں، موقع اب کے یہ اوپر کوئی حقیقت فرشتے ہے نہیں نا. اترے. امریکہ بھاگنے کی وہ نہیں سوچ رہا. اس پر ہم گفتگو کر لیں گے کیا کر رہا ہے امریکہ، آپ اس کو موضوع بنا لیجئے گا، لیکن اس موضوع کو ہم تھوڑا سا مکمل کر لیں. تو میں نے یہ گزارش کی تھی کہ دیکھیے یہ صورتیں ہیں جہاد کی جن میں جہاد فرض ہوتا ہے، یہ شرائط ہیں اس کے. یعنی طاقت کا توازن دیکھا جائے، مسلمانوں کا نظم اجتماعی اس کا فیصلہ کرے، اور اس کے بعد آپ یہ اقدام کرتے ہیں، اور ہر حال میں فرض نہیں ہو جاتا. صاحب یہ طاقت کا توازن آج جتنا گیپ ہے امریکہ اور ہمارے طاقت کے مابین، جتنی وہ بڑی قوت ہیں، جتنے مسلمان کمزور ہیں، تو کیا 10 سال میں، 20 سال میں، 30 سال میں، 100 سال میں وہ نوبت آ سکتی ہے
کہ وہ شرائط پورے ہوں جو آپ بیان کر رہے ہیں؟ اس کا شاید تو اس پھر سے کوئی بہت پہلے آ سکتی ہے اگر آپ قبل از وقت جہاد کرنے کے بجائے استعداد کی طرف توجہ کریں. قرآن کا وہ حکم پڑھیں جس میں اس نے کہا ہے کہ اعدوا لہم ما استطعتم من قوۃ ورباط الخیل، اپنے گھوڑے تیار کرو اور اپنی طاقت بڑھاؤ. اور اس طاقت کے بارے میں اصول کیا بتایا ہے؟ ترہبون بہ عدو اللہ، اتنی طاقت ہو کہ دشمن تم سے مروبیت محسوس کریں. نہیں، تو لیکن پہلے آپ اس طرف توجہ اب تو دیجیے. جاوید صاحب وسائل پہ ان کا قبضہ، سائنس ان کے پاس، ٹیکنالوجی ان کے پاس، دنیا کی ساری دولت ان کے پاس. اگر ہم 10-20 سال میں اپنے آپ کو اس قابل بناتے ہیں کہ ہم اس کے مقابلے میں B-52 اور F-16 جہاز بنائیں، تو پتہ نہیں انہوں نے پھر مزید کتنے بڑے جہاز بنائے ہوں گے، کتنے خطرناک بنائے ہوں گے. تو یہ تو ہم شاید لگتا نہیں ہے کہ کبھی ہم مستقبل قریب تو کیا مستقبل بعید میں بھی ان تک پہنچ سکیں. دیکھیے بات یہ، خدا کی دنیا اس اصول پر نہیں چل رہی. اگر ایسا ہوتا تو جتنی طاقت ہمیں حاصل تھی، جس طرح دنیا بھر میں ہم حکومت کر رہے تھے 1000 سال تک، کیفیت یہ تھی کہ برطانیہ، فرانس اور بہت سی بڑی بڑی مملکتیں یہ ہمارے ہاں حاضری کے لیے بےتاب رہتی تھیں. یہ زمانہ بھی مسلمانوں کے اوپر آیا ہے. قرطبہ کی سلطنت کے سامنے معلوم ہوتا تھا کہ یہ بڑی بڑی طاقتیں کوئی دم خم نہیں رکھتی کہ کھڑی بھی ہو سکیں. یہ زمانہ بھی رہا ہے. تو یہ سب ہوتا ہے دنیا کے اندر. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا تلک الایام نداولها بین الناس. اصل چیز یہ ہے کہ جب آپ گرے ہوئے ہیں تو آپ نے اپنے لیے لا عمل کیا بنایا ہے، آپ نے اپنے مقاصد کیا رکھے ہیں. تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جب اس کے شرائط پورے ہوتے ہیں تو یہ دین کا حکم ہے، یہ کیا جا سکتا ہے. بعض حالات میں فرض بھی ہو جاتا ہے. یعنی ایسے نہیں ہوتا کہ آپ مسلح میں بیٹھے ہوئے مسجد سے اٹھیں اور یک بیک ایک دن اعلان کر لیں کہ جہاد فرض ہو گیا ہے. مسلمانوں کے ارباب حل وقت بیٹھیں گے، ان کا نظم اجتماعی بیٹھے گا، وہ بیٹھ کر تمام حالات کا جائزہ لے گا. پھر دیکھا جائے گا کہ اس وقت کیا یہ ہم پر فرض ہو گیا ہے، یہ درجہ فضیلت میں ہے، ہم اتنی استطاعت اور طاقت رکھتے ہیں، ہمیں اس وقت جنگ چھیڑنی ہے یا کوئی اور اقدام کرنا ہے. تو یہ جب ظلم ہوتا ہے، عدوان ہوتا ہے، تو اس کے خلاف آپ یہ کام کرتے ہیں. آپ کا سوال اصل میں جہاں سے شروع ہوا تھا کہ اس وقت کیا ہوا. اس وقت تو شرک کے خلاف جہاد کیا گیا، کفر کے خلاف جہاد کیا گیا. صحابہ کرام نے سلطنتوں کے دروازوں پر کھڑے ہو کر یہ کہا کہ اسلام لاؤ یا جزیہ دو یا لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. وہ کیا چیز تھی؟ تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ ایک ظلم و عدوان وہ ہے جو انسانوں پر ہوتا ہے، اس کے خلاف جنگ کا، اس کے خلاف عدالت لگا کر سزا دینے کا اختیار ہمیں بھی حاصل ہے. لیکن کفر کے خلاف، شرک کے خلاف سزا کا اختیار صرف خدا کو حاصل ہے. خدا کا رسول جب دنیا میں موجود ہوتا ہے تو جن لوگوں پر وہ اللہ کی حجت پوری کر دیتا ہے، پھر اللہ کے اذن سے، اللہ کی طرف سے اس کا باقاعدہ حکم دیا جاتا ہے، ان لوگوں کو متعین کیا جاتا ہے. نہیں تو جاوید صاحب، وہ تو اب حضور کے دور میں، چلو ماضی میں کچھ اقوام پہ تو آسمان کی طرف سے عذاب آئے، لیکن حضور کے دور میں جب صحابہ کرام گئے، انہوں نے ان دروازوں کو کٹکھٹایا اور ان لوگوں کو اس کی سزا دی نا. وہ اللہ نے تو سزا نہیں دی، انسان یقیناً اللہ نے دی. دیکھیے کیسے دی. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو مبعوث کیا، اس پیغمبر کی طرف سے اتمام حجت ہوا، حق کو آخری درجے میں واضح کیا گیا. پھر اس کے بعد باقاعدہ الٹیمیٹم دیا گیا ایک ایک گروہ کو. مشرکین عرب کو دیا گیا، ان کے خلاف پہلے اقدام ہوا. پھر یہود و نصارہ کو دیا گیا جو سرزمین عرب تھے، پھر ان کے خلاف اقدام کیا گیا. جس سورہ توبہ یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں خدائی دینونت، خدائی جزا و سزا کا ظہور ہے. پھر اس کے بعد رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 ہجری میں خطوط لکھنا شروع کیے اور سلطنتوں کو متعین کیا. 8 بڑی بڑی سلطنتوں کو متعین کر کے آپ نے خطوط لکھے، ان کو الٹیمیٹم دیا اور یہ کہا کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں، میری طرف سے یہ الٹیمیٹم ہے، میں خدا کا پیغمبر ہوں، لہٰذا میں اتمام حجت کے بعد تمہارے لیے بھی لشکر بھیج رہا ہوں کہ تم پر وہ سزا کا نفاذ کر دیں. تو یہ در حقیقت خدا کی طرف سے سزا کا نفاذ تھا. یہ آخری مرتبہ ہو چکا. اب کسی شخص کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کفر اور شرک کے معاملے میں یہ رویہ اختیار کرے. ہم صرف ظلم اور عدوان کے خلاف جہاد کر سکتے ہیں. ناظرین، جاوید احمد غامدی صاحب فرماتے ہیں کہ اس وقت وہ کام کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور صحابہ کرام نے بھی، لیکن ساتھ میں ان کی بات کا یہ مطلب لے رہا ہوں کہ ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہم پہ فرض ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل، اور صحابہ کرام کے بارے میں اصحابی کا نجوم اس کی وہ مانند ہے. تو ان سے یہ پوچھیں گے کہ اس معاملے میں ان کی تقلید ہم پہ فرض کیوں نہیں ہے. ویسے یہ وقفے سے پہلے آپ بتا رہے تھے کہ صحابہ کرام نے تو یہ کچھ کیا، ظلم و عدوان یا شرک کی استحصال کے لیے انہوں نے اقدام بھی کیا، لیکن آپ ساتھ یہ فرما رہے تھے کہ وہ صرف اللہ کو وہ اختیار ہے یا اللہ ان لوگوں کو سزا دیتا ہے. تو ایک میرا ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ ہمیں تو صحابہ کرام کی اور حضور کی ہر معاملے میں تقلید
کی نصیحت کی گئی ہے، اس کا حکم دیا گیا ہے، اس معاملے میں ہم ان کا اتباع کیوں نہ کریں؟ یہی غلط فہمی ہے. دیکھیے بات یہ قرآن مجید کو دیکھنا چاہیے. قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ کون سی چیزیں ہیں جو اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ خاص ہیں. مثال کے طور پر دیکھیے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، ان کے بارے میں یہ حکم دے دیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی ان کے ساتھ کوئی شخص نکاح نہیں کر سکتا. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ خصوصی احکام عبادات کے بارے میں دیے گئے. مثال کے طور پر دیکھیے ہم پر 5 نمازیں فرض ہیں، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز بھی فرض تھی. تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جن کو الگ کر کے دیکھنا چاہیے. اصل میں یہی وہ مقامات ہیں قرآن مجید کے جو بڑی غلط فہمی کا لوگوں کے لیے باعث بن گئے. انہوں نے ایک سنت الہی کے ظہور کو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جزا و سزا کے ظہور کو اپنے لیے ایک مقصد کی حیثیت دے لی، اور انہی آیات کو وہ ان کے سیاق و سباق سے الگ کر کے پڑھتے ہیں. وہ یہ نہیں جانتے کہ یہ بالکل وہی معاملہ ہوا ہے جو عاد و سمود کے ساتھ ہوا. قرآن نے تو اتنی وضاحت کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے کہ اللہ کے رسولوں کی طرف سے جو حجت پوری ہو جاتی ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ سزا دیتے ہیں. یہ سزا 2 طریقوں سے دی جاتی ہے. یا تو آسمان سے عذاب آئے گا، جیسے قوم نوح پر آیا، قوم سمود پر آیا، قوم عاد پر آیا، اور بہت سی قوموں پر آیا. اسی طریقے سے بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کسی پیغمبر کے ساتھیوں کو ہجرت کے بعد اقتدار حاصل ہو جاتا ہے. اس طرح کی صورتحال میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یعذبہم اللہ بایدیکم، اب اللہ یہ عذاب تمہارے ہاتھوں سے دے گا. تو جو کچھ اس وقت ہوا وہ اللہ کا عذاب تھا. وہ مشرکین عرب پر آیا، پھر یہود و نصارہ پر آیا، پھر گرد و پیش کی بڑی بڑی سلطنتوں پر آیا جن پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتمام حجت کر تو اب دیا. امریکہ اور اسرائیل کو یہ عذاب ہمارے ہاتھوں سے کیوں نہیں دیا جا سکتا؟ اس لیے کہ آپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ ان چیزوں کے بارے میں کوئی اقدام کریں. یہ معاملات اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں. کفر شرک کا محاسبہ اللہ تعالیٰ کرے گا، اپنے خلاف سرکشی کا محاسبہ بھی اللہ تعالیٰ کرے گا. دنیا میں اس کے قوانین آپ سے متعلق بالکل واضح طور پر شریعت میں بیان کر دیے گئے ہیں. تو ہمارے لیے جو جہاد ہے وہ ظلم اور عدوان کے خلاف ہے. وہ ظلم و عدوان جو انسانوں پر کرتے ہیں، وہ مذہبی معاملات میں ہوتا ہے تو اس کے خلاف جہاد کرنا بعض اوقات فرض بھی ہو جاتا ہے، جس طرح کہ اس سے پہلے ہم اس پر گفتگو کر چکے ہیں. اس میں یہ بات بھی میں نہیں بالکل تو واضح اب کر دوں. امریکہ اور اسرائیل اور اس طرح کی جو ظالم طاقتیں ہیں ان کے بارے میں ہم اللہ کی عذاب کا انتظار کریں اور خود کچھ بھی نہ کریں؟ نہیں دیکھیے وہ تو انسانوں پر ظلم کر رہے ہیں نا. انسانوں پر اگر ظلم کا ارتکاب کسی جگہ ہوتا ہے پہلے تو متعین کریں گے کیا ظلم ہوا ہے. یہ کون متعین کرے گا؟ یہ مسلمانوں کے ارباب حل وقت متعین کریں گے. پھر وہ یہ دیکھیں گے کہ اس ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا جنگ ضروری ہے یا اس کے اور طریقے بھی ہو سکتے ہیں. اگر فرض کر لیجئے کہ وہ کوئی دوسری تدبیر بہتر سمجھتے ہیں تو وہ اختیار کر لیں گے. اگر ناگزیر ہو گیا، جنگ ایک ناگزیر چیز ہے، ہمیشہ اس کو برائی سمجھا گیا ہے. یہ صورتحال اگر پیدا ہو گئی ہے کہ جنگ کے سوا کوئی چارہ نہیں رہا تو پھر اپنی طاقت دیکھی جائے گی. اگر ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم کسی ظلم و عدوان کا استحصال یا اس کا ازالہ کرنے کے لیے طاقت رکھتے ہیں تو پھر ہم جنگ بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو آج کل کی سرحدیں ہیں یہ تو اس دور کی بنائی ہوئی ہے نا. اسلام تو سرحدوں کا قائل نہیں رہتا، اور کیا ایک مسلمان کا یہ فرض نہیں ہے کہ وہ عالمی سطح پہ اسلامی نظام کو نافذ کر دے پوری دنیا میں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ عالمی سطح پر آپ کو خدا کے دین کی دعوت پہنچانی ہے. انسانوں کے ساتھ ہمارا تعلق اب صرف دعوت کا ہے. ہمارے پاس ایک حق ہے، ہم اسے لوگوں تک پہنچائیں گے. ہمارے پاس ایک ہی ہتھیار اللہ نے باقی رہنے دیا ہے، وہ استدلال کا ہتھیار ہے. اس کو قرآن نے بیان کیا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، اپنے پروردگار کی طرف آنے کی دعوت دو، حکمت کے ساتھ، استدلال کے ساتھ، دانشمندی کے ساتھ، اچھی نصیحت کے اسلوب میں. ذکر بالقرآن من یخاف وعید، تمہارے پاس یہ قرآن مجید موجود ہے، اس کے ذریعے سے تذکیر کرو. ہمارا کام اب یہ ہے، ہمارا کام دنیا پر چڑھ دوڑنا نہیں ہے. اسلام کا غلبہ قائم ہو جائے، اللہ کی شریعت کا نفاذ ہو جائے، یہ چیز آپ سے آپ ظہور پذیر ہوگی. ظاہر ہے کہ جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہوگی لیکن وہاں یہ چیز ظہور پذیر ہو جائے گی. کیا دنیا پہ حکمرانی اور دنیا پہ حکومت صرف مسلمانوں کا حق نہیں ہے اور صرف اسلام کا حق نہیں ہے؟ یہ قرآن مجید میں کہیں بیان نہیں ہوا، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی بیان نہیں فرمایا. یہ وہی غلط فہمی ہے جو در حقیقت اللہ تعالیٰ کی اس جزا و سزا کے ظہور سے بعض لوگوں کو ہوئی ہے، دور جدید کے بعض مفکرین کو ہوئی ہے. اس میں ایک بڑا نام مولانا سید مولانا صاحب مودودی کا ہے. نہیں، جیسے وہی میں اسی پہ آ رہا تھا کہ اقبال بھی ان کے معترف ہیں، خصوصاً ان کی اس کتاب الجہاد فی الاسلام کا، اور اس میں مولانا مودودی صاحب فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے کفار کو اپنے عقائد کے مطابق زندگی گزارنے کا تو حق دیا جا سکتا ہے،
لیکن ان کو حکومت کرنے کا اور اپنی حکومت قائم کرنے کا دنیا پہ ان کو وہ حق نہیں دیا جا سکتا. یہ صرف اسلام کا حق ہے. میں ان کی اس کتاب سے واقف ہوں، ان کے استدلال سے بھی واقف ہوں، اسی کی غلطی واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. وہ ہمارے ممدوح و مخدوم ہیں، ہم ان کی بڑی عزت کرتے ہیں، لیکن میرے نزدیک یہاں بڑی غلطی ان سے ہوئی، اور اسی غلطی کا شاخسانہ یہ تھا کہ انہوں نے یہ تصور دیا لوگوں کو اور اس کی بنیاد پر ایک جماعت بھی قائم کی کہ ہمیں دنیا میں اسلام کا غلبہ قائم کرنے کی جدوجہد کرنی ہے. نہیں، ہمیں اسلام کی دعوت پہنچانی ہے، اسلام کا پیغام دینا ہے. اسلام کا غلبہ قائم ہو جائے یہ در حقیقت لوگوں کے رویے پر ہوگا. یعنی لوگ اگر دین کو قبول کر لیتے ہیں تو آپ سے آپ ان کی زندگی میں بھی اسلام کا غلبہ ہوگا، آپ سے آپ ان کے اجتماعی نظام میں بھی ہوگا. غلبہ اب ظہور کی صورت میں ہوگا، نہ کہ میں یا آپ یہ حق رکھتے ہیں کہ وہ دنیا سے اقتدار چھین لیں. دنیا میں اقتدار جن لوگوں کو خدا نے دے رکھا ہوا ہے اپنے قانون کے مطابق وہ لیتا بھی ہے اور دیتا بھی ہے. البتہ یہ بالکل درست ہے کہ رسولوں کی بعثت کے بعد جب حجت تمام ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ دوسری قوموں پر اپنا عذاب نازل کرتے ہیں. وہ عذاب دو صورتوں میں ہوتا ہے، یا تو پوری کی پوری قوم کو مٹا دیا جاتا ہے یا پھر اسے محکوم بنا دیا جاتا ہے. تو یہ محکومی کا عذاب ہے جو اس زمانے میں کیسر و کسریٰ کی سلطنت کو ختم کر کے اللہ نے ان پر مسلط کر دیا. یہ خدا کرتا ہے، یہ حق ہمیں حاصل نہیں رہا. ان آیات کی غلط تعبیر ہی کا نتیجہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کفر کو مٹانے کے لیے جہاد کر رہے ہیں اور ہم شرک کو مٹانے کے لیے جہاد کر رہے ہیں. یہ جہاد صرف اور صرف خدا اور خدا کے پیغمبر کرتے ہیں، عام انسانوں کو. ناظرین، غلط تعبیر سید ابوالعلام مودودی نے کی ہے یا کہ پھر جاوید احمد غامدی صاحب غلط تعبیر کر رہے ہیں، اس پہ مزید گفتگو ہوگی لیکن ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جاوید احمد غامدی صاحب. جاوید صاحب، آپ جو فرما رہے تھے کہ مولانا مودودی صاحب نے اس حوالے سے غلط تعبیر کی ہے، لیکن ہم جب قرآن کی مجموعی تعلیمات کو دیکھتے ہیں یا پھر تاریخ کو دیکھتے ہیں تو اس میں تو ان کی بات صحیح ثابت ہوتی ہے. اگر آپ والی بات ٹھیک ہے اور اس وقت یہ ہمارا فریضہ نہیں ہے کہ ہم اقتدار دنیا کا چھین لے، تو یہ پھر جو ہمیں خیر امت کا خطاب قرآن نے دیا ہے، امت وسط کا دیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ قرآن مجید نے جہاں خیر امت صحابہ کرام کو کہا، ان کو خطاب کر کے کہا تھا. ہم تو اس وقت شر امت بنے ہوئے ہیں. ان کے بارے میں یہ کہا تھا کن تم خیر امت، تم ایک بہترین گروہ اس وقت ہو. تو اس کا جو فرض بیان کیا، اور اس وقت ہم مسلمان بہترین امت نہیں ہے. آپ اپنی امت کو اس وقت بہترین کہتے ہیں؟ دنیا کا کون سا عیب ہے جس کا ہم ارتکاب نہیں کرتے؟ ہماری سلطنتیں جھوٹ بولتی ہیں، ہمارے علماء، ہمارے وہ تو ہماری انفرادی اور وہ غلطیاں ہو سکتی ہیں نا. ہمارا عقیدہ، ہمارا اللہ پہ ایمان، باقی اقوام کو تو وہ بھی نہیں ہے. اللہ پر ایمان صرف ایمان کے اظہار کا نام نہیں ہے. اللہ پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ آخرت کے سچے احساس کے ساتھ جئیں، آپ عقبہ شناس ہوں، آپ کو خدا کی سچی معرفت ہو، آپ ہر معاملے میں خدا کی بات سامنے رکھیں. یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ مفادات سامنے ہیں، مذہب کو بھی سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. جس بدترین صورتحال سے ہم اس وقت دوچار ہیں، اگر ہم خیر امت ہوتے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ تعالیٰ بے انصافی کرتا اور ہمیں ان لوگوں کے حوالے کر دیتا؟ نہیں، وہ تو ٹھیک ہے، ہماری غلطیاں انفرادی ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ دنیا کا حق دین، حق تو ہمارے پاس ہے نا، مسلمانوں کے پاس. وہ اللہ کی کتاب میں ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے. اس کے حامل ہم ہوں گے تو ہم خیر امت ہوں گے. ہم اس کتاب کو ماننے والے ہیں نا، ہم اس کتاب کو ماننے والے ہیں، لیکن مان کر اٹھا کے رکھ دینے والے ہیں. ہمارا معاملہ تو وہ ہے کہ اس کا شدید اندیشہ ہے کہ قیامت میں کہیں اس آیت کا مصداق نہ بن جائیں جس میں قرآن مجید میں یہ کہا گیا ہے کہ میری قوم نے قرآن مجید کو اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا. تو یہ قرآن کی آیت ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، صحابہ کرام کو مخاطب کیا ہے، ہم وہ نہیں یقیناً خیر امت تھے. اس میں شک کیا ہے؟ یعنی آپ اس کے لیے مجھ سے استدلال پوچھ رہے ہیں؟ اپنے اوپر نگاہ کیجئے، اپنی قوم پر نگاہ کیجئے، آپ اس کے اعمال دیکھیے، وہ کیا دنیا میں کر رہی ہے اس کو دیکھیے. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو یہ اعزاز بخشا تھا، وہ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے یہ کہا. وہ قدسی صفات لوگ کہ جو فی الواقع خیر امت تھے، جنہوں نے دنیا کے اندر خلافت راشدہ قائم کی. نہیں تو ان آیات کے تحت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے جو احکامات ہیں وہ پھر ہمارے لیے نہیں ہے. جی، میں وہی گزارش کر رہا تھا کہ اس میں صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ تم ایک خیر امت ہو. کیوں خیر امت ہو؟ اس کی دلیل یہ دی گئی ہے کہ تم لوگوں کو اچھائی کی تلقین کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. تو اچھائی کی تلقین کرنا اور برائی سے روکنا یہی تو دعوت ہے.
اسی لیے میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ آپ کا بھی فرض یہی ہے کہ آپ لوگوں کو معروف کی بھلائی کی تلقین کریں, آپ لوگوں کو منکرات سے برائیوں سے روکیں. معروف اور منکر بھی سمجھ لیجئے کیا چیز ہے. معروف کا مطلب ہے وہ بھلائیاں جن کو پوری انسانیت بھلائی سمجھتی ہے. معروف کے معنی یہ ہوتے ہیں جانی پہچانی اچھائی کی چیزیں, پوری دنیا جن کے بارے میں یہ مانتی ہے کہ یہ چیزیں اچھی چیزیں ہیں. آپ پورا تولیں, آپ لوگوں سے اس نے سلوک کریں, آپ والدین کے حقوق ادا کریں, آپ دنیا میں کبھی بددیانتی نہ کریں, آپ ایمانداری کے ساتھ معاملات کر رہے ہوں, آپ سچائی کے ساتھ معاملات کر رہے ہوں. یہ معروفات ہیں, ان کی لوگوں کو تلقین کریں. اور منکرات کا مطلب ہے وہ برائیاں جیسے ملاوٹ ہے, خیانت ہے, بددیانتی ہے. لیکن یہی کچھ عالمی سطح پہ بھی ہمیں کرنا چاہیے نا, تو دعوت دینی ہے نا. میں تو اس لیے بار بار آپ کے سوال کے جواب میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں دنیا کے اندر خدا کے دین کا پیغام پہنچانا چاہیے, اور ہمارا یہ فرض ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم امریکہ کو, برطانیہ کو, اسی طرح دنیا کے دوسرے ممالک کو مخاطب کریں اور ان کو بتائیں کہ ہمارے پاس ایک حق ہے, آؤ اس حق کی طرف. یعنی صرف دعوت دے سکتے ہیں, اقدام نہیں کر سکتے ان کے خلاف. آپ کا کام یہی ہے, آپ کی ذمہ داری یہی ہے. اقدام تو خدا کے پیغمبر کرتے ہیں, اور کب کرتے ہیں؟ جب وہ دعوت دینے کے بعد اللہ کی حجت تمام کر دیتے ہیں, اس کے بعد اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے. وہ اپنی طرف سے یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اب یہ قوم مجرم قرار پا گئی ہے, تم اس کے خلاف اقدام کر سکتے. لیکن ان کے ساتھ بیٹھنا اور ان کا دست و بازو بننا یہ تو بھی حرام ہے نا. چلو ہم مقابلے کے قابل نہیں ہیں, وہ شرائط پورے نہیں ہے, لیکن ان یہود و نصارا کے ساتھ اور ان کفار اور مشرکین کے ساتھ جو ظلم و عدوان کے مرتکب ہو رہے ہیں, وہ شرائط اگر پورے نہیں ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھنا, ان کے ساتھ تعاون کرنا, ان کے سب میں شامل ہونا, یہ تو بھی ناجائز ہے نا. اس کا اصول قرآن نے بیان کر دیا ہے, تعاون البر والتقوی ولا تعاون الاثم والعدوان. یعنی تعاون تو آپ کو ہر حال میں اچھائی اور نیکی کے کاموں میں کرنا ہے, وہ بدترین دشمن کے ساتھ بھی کرنا ہے. اگر وہ نیکی کی دعوت دے رہا ہے, خیر کی دعوت دے رہا ہے, تو آپ کو جب عالمی سطح پر تعاون کا فیصلہ کرنا ہو تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کس چیز کے لیے بلایا جا رہا ہے. تو امریکہ اور اقوام متحدہ کا کوئی اقدام تو بر اور تقوی کے ضمن میں نہیں آتا نا. بے شمار اقدامات بر و تقوی کے ضمن میں آتے ہیں. اقوام متحدہ دنیا بھر کی مدد کرتی ہے, دنیا بھر کو خوراک پہنچائی جاتی ہے. مظلوموں کی مدد کے لیے بعض وقت بوسنیا میں کنہوں نے اقدام کیا, اور بہت سے معاملات. وہ خوراک اور وہ چیزیں کہاں سے آتی ہیں؟ مظلوم اقوام کے خون کو نچوڑ کے اس سے یہی وسائل. معاف کیجیے گا, پھر آپ اپنے ملک میں بھی خیرات, زکوٰۃ, ہر چیز کو بند کر دیجیے, کیونکہ وہ بھی اسی طرح سے آ رہا ہے. تو یہ چیزیں ہیں, ان کی اصلاح کی جاتی ہے دعوت اور تبلیغ کے ذریعے سے. لیکن جہاں سے بھی کوئی چیز آئی ہے, بہرحال اگر کسی جگہ بھوک ہے, کسی جگہ قحط ہے, کسی جگہ کوئی مصیبت آ گئی ہے, تو اس موقع کے اوپر ایک عالمی ادارہ بنایا گیا ہے. آپ یہ نہیں مانتے کہ اقوام متحدہ اور ورلڈ بینک اور IMF یہ اس طرح کے یہ سب اعلیٰ کار ادارے ہیں امریکہ کے اور یہود کے قبضے میں ہیں؟ تمام جتنے دنیا میں ادارے بنتے ہیں وہ اپنے وقت کی طاقتوں کے اعلیٰ کار بھی ہوتے ہیں. ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس میں کتنا خیر ہے اور کتنا شر ہے. اس کی بہترین اداروں مثال, کا حصہ بننا اعلیٰ کار بننے کے مترادف اس کی بہت بہترین مثال خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اقدام ہے. مشرکین عرب کے ساتھ مل کے آپ نے ایک معاہدہ کیا تھا, اور یہ بعثت سے پہلے کا واقعہ ہے, کہ اگر یہاں کوئی شخص آئے گا اور اس کے ساتھ مکے میں کوئی زیادتی ہوگی تو ہم سب مل کے اس زیادتی کا ازالہ کریں گے. حضور نے اپنے بعد کے دور میں بھی یہ فرمایا کہ مجھے آج بھی اس کی دعوت دی جائے تو میں اس پر لبیک کہوں گا. تو ہمیں دنیا میں خیر کا دائی بننا چاہیے, خیر کا ساتھ دینا چاہیے, اچھائی کا ساتھ دینا چاہیے. ہماری خارجہ پالیسی کی بنیاد ہی یہی ہونی چاہیے. لیکن امریکہ کا ساتھ دینا تو خیر کا ساتھ دینا نہیں ہے نا. یہ جو وار آن ٹیرر میں ہمارے حکمران ان کے ساتھ مل گئے ہیں. دیکھیے, ایک معاملے کو متعین کر کے اگر آپ کہیں گے کہ فلاں معاملے میں ساتھ کیوں دیا گیا, تو یہ تو ظاہر ہے کہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا جائزہ لیں گے ہم کہ اس وقت ساتھ دینا ضروری تھا یا نہیں ضروری تھا, یا جائز تھا یا ناجائز تھا. لیکن بحثیت مجموعی آپ یہ کہیں کہ امریکہ اگر یہ کہے گا کہ آؤ فلاں جگہ لوگ مظلوم ہیں, ان کی مدد کریں, تو ہم اس کے ساتھ نہیں دیں گے. اگر وہ یہ کہے گا فلاں جگہ قحط پڑ گیا ہے اور آؤ ان لوگوں تک خوراک پہنچائیں, تو ہم ساتھ نہیں دیں گے. اقوام متحدہ اگر ہمیں بلائے گی کہ فلاں جگہ پر مصیبت آ گئی ہے, زلزلہ آ گیا ہے, یا یہ صورتحال پیدا ہو, خود آپ کے یہاں زلزلہ آیا, آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ بھی آپ کی مدد کے لیے آیا, انگلستان بھی آپ کی مدد کے لیے آیا, بہت سی دنیا کی اقوام آپ کی مدد کے لیے آئی. لیکن اقوام متحدہ تو ہم سے یہ کہتا ہے کہ آؤ افغانستان پہ حملہ آور ہوتے ہیں اور ہم ساتھ دے دیتے ہیں. دیکھیے, بات یہ ہے کہ اقوام متحدہ نے جب یہ کہا تو اس سے پہلے بہت سے واقعات ہوئے. ان واقعات کے آپ بھی شاہد ہیں, ان واقعات کا میں بھی شاہد ہوں. وہ واقعات کیسے ہوئے, اس وقت نوعیت کیا تھی, افغانستان پر حملہ کیوں کیا گیا, یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہماری بدقسمتی ہے کہ اس وقت ہم پر ایک فوجی حکومت مسلط تھی. ہماری پارلیمنٹ میں زیر بحث آنی چاہیے تھی, اس پر کھلی گفتگو ہونی چاہیے تھی. ہمیں پہلے ہی ٹیلی فون کے اوپر اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کر دینا چاہیے تھا. ناظرین, یہ کلی گفتگو کریں گے اس حوالے سے جاوید احمد غامدی صاحب کے ساتھ, اور اس سلسلے کو کنٹینیو رکھیں گے. لیکن